السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عماد الدین گیلانی اور آج آپ کے سامنے جو مقاصد شریعہ ہیں، جو اسلامک لیگل سسٹم ہے، اس کے جو بیسک جو بنیادی طور پر مقاصد ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جو مقاصد شریعہ کا جو پہلا مقصد ہے اور اس کا اسلامک لیگل سسٹم کا، اس میں سب سے پہلا حفظ الدین آتا ہے۔ حفظ الدین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس میں آپ نے اپنے ریلیجن کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس میں آپ نے دین کو تب پھیلانا ہے، اس کے لیے تب کام کرنا ہے جب وہاں پر ممکن ہو سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو آپ نے شروع سے ہی اسلام کو پھیلانا شروع نہیں کیا، وہاں سب سے پہلے اس چیز کو رائج کیا، وہاں اس چیز کو اپنا ایک ماڈل بنایا، لوگوں نے ان کی طرف راغب ہوئے، پھر اس کے بعد ان کو دیکھ کر انہوں نے اس شخصیت کو اپنایا، پھر وہ نبوت کو اپنایا۔ تو اس طرح مقاصد جو حفظ الدین جو ہے، اس کی دین کی حفاظت اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بھی سسٹم کے اوپر اس کو آپ امپوز نہیں کر سکتے، آپ اس کے لیے ایک ماڈل تیار کرتے ہیں۔ جیسے آپ کی فلاحی ریاست، اسلامی ریاست آپ بنانا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں بھی کچھ حکمران اس طرح بات کرتے رہے، تو اس فلاحی ریاست بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا ماڈل بنانا پڑتا ہے۔ اس کا ماڈل بنانے کے لیے آپ کے اندر وہ صفات موجود ہونی چاہیے، ایز اے پرسن، ایز اے پرسنالٹی، ایز اے پبلک فگر، اور ایز اینی کائنڈ آف پرسن اف یو آر فیمس۔ تو یہ والی چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ اس چیز کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ حفظ الدین میں یہ آتا ہے کہ آپ کا جو بنیادی دین ہے وہ آپ نے اپنی نسل تک پہنچانا ہے، وہ اپنے ایک فیملی سسٹم کے اندر اس چیز کو رائج کرنا ہے۔ حفظ الدین کے لیے دوسرا، آپ نے جو بنیادی اسلامی اصول ہیں، جس میں جو آپ کا قبر کا ہے، آپ کی موت کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے، آپ کی قبر کا منظر، آپ کے حشر کا ہے، آپ کی آگے جو ہے ججمنٹ ڈے ہے، اس کے بعد تمام یہ چیزیں جو آپ کے دین کی حفاظت کرتی ہیں وہ اپنے آگے اپنی نسل تک پہنچانی ہے تاکہ دین کو محفوظ کر لیا جائے۔ تو اس کو دا پروٹیکشن آف ونز ریلیجن تبھی ہوگی پروٹیکشن جب اس کو اگلی نسل تک پہنچایا جائے گا، اس کو آگے لوگوں تک رائج کیا جائے گا۔ دوسری چیز اس میں آتی ہے کہ جب دین جہاں پر آپ اس کو نافذ کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کے لیے وہ ایک آسانی کا مقصد، مثلاً یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو آپ نے آتے ہی دین کو پھیلانا شروع نہیں کیا، سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک ماڈل بنایا، ایک ایسا ماڈل بنایا جس کو دیکھ کر لوگ راغب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے نبوت کو ایکسیپٹ کیا، اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے دین کو ایکسیپٹ کیا، پھر انہوں نے نبوت کو ایکسیپٹ کیا، اس کے بعد تمام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے ان پر چل کر اپنی زندگی کو بنایا۔ تو بیسیکلی آپ نے سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر رائج کرنا ہے۔ رائج اس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ ایک فلاحی ریاست، اسلامی ریاست بھی بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ماڈل پیش کرنا چاہیے۔ دوسرا بنیادی مقصد حفظ النفس ہے۔ نفس کہتے ہیں دا پروٹیکشن آف ونز لائف۔ آپ نے زندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ اسلام میں زندگی کی حفاظت اس طرح سے ہے کہ جو مستشرقین ہیں وہ انہوں نے قرآن کریم کی کچھ آیات کا غلط ترجمے کر کے، ان کی کمنٹری غلط کر کے لوگوں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے آئسس جیسے جو ہے وہ دہشت گردی والے ادارے جو ہے وہ مارز وجود میں آئے۔ وہ اسی طرح سے آئے کہ انہوں نے، جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اقتلوا المشرکین، تو اس آیت کا غلط استعمال کر کے انہوں نے آئسس بنا لی، اس میں لوگوں کو آپ نے شامل کیا، ان کو بتایا دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ مشرکین کو قتل کرنا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک انسانیت کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل تصور کیا جائے گا۔ تو آپ نے اس کو کنٹرڈکشن میں نہیں پڑھنا۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لا ریب فیہ، یہاں تک تو وہ کہہ رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جب تک کہ آپ متقین نہیں ہیں۔ ورنہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے یہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کی، ایک جو آیت پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، دوسرے جو آیت پڑھ کے راہ نجات پر آ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ کچھ لوگ قرآن کریم کو پڑھ کر راہ ہدایت پر آتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو متقین سے قرآن نہیں سیکھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو متقین سے مراد ہمارے جو مفسرین ہیں وہ اولیاء اللہ کی مراد لیتے ہیں۔ آپ نے ان سے قرآن سیکھنا ہے، آپ نے کمنٹری ان کے جو تراجم ہیں، ان کی جو تفاسیر ہیں، وہ ان سے آپ نے سیکھنی ہے، تب آپ اس میں گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مقاصد شریعہ کا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ حفظ العقل ہے، تو پروٹیکشن آف انٹلیکٹ اینڈ سینٹی۔ آپ نے اپنے
اپنے حافظے کا، اپنے دماغ کا، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. وہ اس طرح سے کرنی ہے کہ جیسے اسلام میں ڈرگس وہ منع ہے، دوسرا الکوہل، دوسرا کچھ ایسے ٹی وی پروگرامز ہیں جو آپ کی مائنڈ پروگرامنگ کرتے ہیں، وہ آپ کے مائنڈ کو چینج کرتے ہیں. اس طرح میوزک اس طرح کا ہے کچھ جو آپ کی جو عقل کو ہے وہ کمزور کرتا ہے. عقل کو کمزور کرنے والا میوزک ویسٹ میں جس طرح راک میوزک ہوتا ہے، آپ اس کو سنتے ہیں جا کر، وہاں پہ زور سے چیخنا چلانا، اس چیز کو اپنے اندر اتارنا، وہ آپ کی عقل کو جو ہے وہ آپ کی عقل کو ضائع کرتا ہے. تو آپ نے ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو آپ کی عقل کو تکلیف دیتی ہے، جو اس کو ضائع کرتی ہے، جو اس کو دوسری چیزوں پر لگاتی ہے. آپ نے اپنی عقل کو ہمیشہ سے ایک چیز یاد رکھیں، اچھا سننا، اچھا دیکھنا اور اچھا سوچنا، یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ان 3 چیزوں پر جب تک انسان چلے گا اس کی زندگی خوشگوار رہے گی. ہمارا جو چوتھا مقاصد شریعہ کا جو مقصد ہے وہ حفظ النسل ہے، دا پروٹیکشن آف پروجنی، اولاد کی حفاظت کرنا. ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس کو بحال کرنا. ہمارا جو ایک شادی کا پروسیس ہے، دا پروسیس آف میرج، یہ بہت ضروری ہے. اس سے آگے آپ کی نسل چلتی ہے، اس کا حفاظت کرنی بہت ضروری ہے. تیسرا، اسلامک لیگل سسٹم میں خاندان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. خاندان کی اہمیت اس طرح زیادہ ہے کہ آپ اس میں رہ کر آپ والدین کے حقوق سیکھتے ہیں، آپ والدہ کے حقوق سیکھتے ہیں، والدین کی اولاد پر حقوق سیکھتے ہیں، اور شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر. یہ ساری چیزیں آپ جب سیکھتے ہیں تو یہ ایک اسلامک لیگل سسٹم، خاندان میں رہ کر آپ چیزیں یہ سیکھ سکتے ہیں. تو جب ایک ادارہ ہے، جو خاندان ہے، یہ اسلام میں ایک انسٹیٹیوشن کا کام کرتا ہے. وہ انسٹیٹیوشن جو آپ کو باہر کی چیزوں سے روکتا ہے، جو برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے، آپ کی جو فیملی ہے وہ آپ کو اس چیز میں روکتی ہے. تو آپ کو کم از کم اپنی جو اولاد ہے اس کی تربیت کرنے میں بہت محتاط رہنا ہے، اس کی احتیاط سے تربیت کرنی ہے. اس کو کسی ایسی چیز پر نہیں لگانا جس کے آگے آپ کی پروجنی اولاد ہے اس کی جو تربیت ہے اس میں کچھ کمی آ سکے. آپ کو میں جاتے جاتے ایک حفظ النسل کے بارے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر برنارڈ جے کی جو تحقیق تھی اس میں اس نے بتایا تھا کہ اولاد کی جو ہے وہ ہیئرنگ پروسیس ڈیورنگ دا پریگننسی، اس کے اندر جب وہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کی اولاد کی جو ہیئرنگ پاور ہے وہ تب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کی اولاد کی تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. آپ نے تب سے ایسی چیزیں شروع کرنی ہے جو اولاد سن رہی ہے، جو باہر نکلتی ہے خوشگوار موڈ میں ہوتی ہے. آپ کی ڈیورنگ پریگننسی آپ نے اپنی عورت کی حفاظت کرنی ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، اس کے موڈ سوئنگس پہ دھیان رکھنا ہے. تو جو چیزیں وہ اس دوران فیل کرتی ہے، اولاد بڑی ہو کر جب وہ باہر آتی ہے وہی چیزیں اس کی صفات میں پائی جاتی ہیں. تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے. تو آپ نے حفظ المال کے لیے سب سے ضروری چیز سے بچنا وہ گیمبلنگ ہے، اس میں لاٹری ہے، کیپٹلزم ہے جس میں امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. تو پروٹیکشن آف جو پراپرٹی ہے وہ اس چیز میں آپ کو دھیان رکھنا ہے. ان چیزوں میں نہیں پڑنا جو آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ اگر یہ 5 مقاصد شریعہ کسی اسلامک اسٹیٹ کے اندر لاگو ہوں اور رائج ہوں تو وہ کتنا حسین معاشرہ بنے گا. آپ کے اوپر اگر کوئی کانٹرڈکشن یا کوئی مستشرقین آپ سے کوئی اعتراض کرتا ہے، اسلام کے بارے میں کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، تو اس کو بتائیے گا کہ ہمارے اسلام کے اندر یہ 5 مقاصد شریعہ ہیں، باقی جو چیزیں چاہ رہی ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری جو اسلامک اسٹیٹ، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اس میں بھی یہ 5 رولز کم از کم رائج ہونے چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بھی ایک خوبصورت معاشرہ بن سکے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.